بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قانون اور اخلاقیات۔ انسان ہمیشہ سے معاشرے کے اندر ہی رہتا ہے اور معاشرے کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے افراد جو ہیں وہ اخلاقیات سے عاری نہیں ہو سکتا، یعنی معاشرہ بنتا ہی اخلاقیات کے اصولوں پر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی معاشرے کے اندر اخلاقیات موجود نہ ہوں، لوگوں کو تمیز نہ ہو کہ انہوں نے ملنا جلنا کیسے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، اپنے جو ہے وہ زندگیاں کیسے گزارنی ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ان کے جو ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جب وہ اپنے گھر کے سے باہر قدم نکالتے ہیں تو ان کی طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے، ان کو کس طرح سے قوانین کا احترام کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنے لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، کس طریقے سے انہیں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں، کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس سے عاری نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اخلاقیات کو دیکھا جائے تو اخلاقیات جو ہیں وہ ہمیشہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک انفرادی اخلاقیات اور دوسری اجتماعی اخلاقیات۔ انفرادی اخلاقیات جو ہے اس کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، یعنی آپ کے اپنے اخلاق کیسے ہیں، آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو یقیناً لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے ملتے ہو، اچھے طریقے سے ان کی آؤ بھگت کرتے ہو تو وہ یقیناً آپ کی سے تعریفیں سمیٹتے ہو۔ وہ وہیں کہیں اور بھی جاتے ہیں تو وہ یقیناً بڑے اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی انڈیویجول ہے یہ، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر آپ کی مرضی ہے، آپ جس بھی انداز سے رہو کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ آپ کی ٹیریٹری ہے۔ اپنی ٹیریٹری کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر آپ جیسے بھی اخلاق آپ کے ہوں گے اس پہ آپ کی کوئی بھی گرفت نہیں کر سکے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتے ہو تو معاشرے کا کے اندر آتے ہوئے آپ کی اخلاقیات جو ہیں وہ آپ کے کہہ لیں کہ قابل گرفت ہو جاتے ہیں۔ قابل گرفت ڈزنٹ مین کہ کوئی قانون آپ پر لاگو ہو جاتا ہے، بلکہ معاشرے کے جو رسوم و رواج ہیں، معاشرے کے اندر جو آپ کا طریقہ کار ہے اس پر آپ کو جو ہے وہ لوگ بہت اچھا بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت برا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ اب اس میں مشابہت دی گئی ہے کہ قانون میں اور اخلاقیات میں کیا ڈفرنس ہے، اس میں کیا مشابہت ہے، کیا اس کے اندر ملتی جلتی چیزیں ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ فرق ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہے یہ بھی قانون، معاشرے کے اندر رہنے کے قانون ہیں، لیکن کیا یہ جو دوسرے قانون ہیں جس کے ذریعے ہم پر سزائیں نافذ ہوتی ہیں، کیا یہ بالکل ویسے ہی ہیں یا اس سے فرق ہے؟ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس میں ان دونوں میں ملتی جلتی کتنی چیزیں ہیں، مشابہت کون کون سی چیزوں میں ہے اور ان میں فرق کہاں پہ ہے۔ تو جہاں پر مشابہت کی بات ہے تو یکساں موضوع بحث، یعنی اخلاقیات اور قانون دونوں کا تعلق انسان سے ہے، قوانین بھی انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں اور اخلاقیات بھی انسانوں پر لاگو ہوتی ہے۔ پھر اخلاق پر مبنی قانون، کسی ایسے قانون کو ریاست میں رائج کرنا بے حد مشکل کام ہے جو معاشرے کے بنیادی اور اخلاقی اصولوں سے متصادم ہو۔ عوام ایسے قانون کو تسلیم نہیں کرتے اور بعض اوقات ریاست بڑے پیچیدہ حالات پیدا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر اخلاقی اصولوں کی روشنی میں بنائے ہوئے قوانین ریاست کے اندر نافذ کیے جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے وہ ان کو اپنانا آسان ہوتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی بھی ریاست ایسا قانون بنا دے جس میں آپ کے معاشرے کے اندر جو رائج اخلاقیات ہیں وہ اس کے بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہوں، تو لوگ اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ انہی کو ایکسیپٹ کریں گے جو کہ معاشرے کے اندر رائج اخلاقیات کی حدود میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی باہمی تعاون، کہ قانون کے اندر جو ہے وہ جس طرح کہہ لیں کہ ہم رہتے ہیں معاشرے کے اندر، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اخلاقیات کا مظاہرہ اکیلے نہیں کر سکتا، یعنی انفرادی طور پر تو ہوتا ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا
کہ ایک بچہ جو ہے گھر کا وہ بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوں، باقی جو ہیں 4 بندے وہ بدترین اخلاق رکھتے ہوں. نہیں ہوتا، یہ ایک باہمی تعاون سے ہوتا ہے. یعنی یا آپ اگر بہت زیادہ اخلاق کے کوئی چیز لینے گئے ہیں دکاندار سے، آپ بہت اچھے طریقے سے دکاندار کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور دکاندار جو ہے آگے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کو بھاگ رہا ہے، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، تو یقیناً تھوڑی دیر تک تو آپ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی اخلاقیات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر آپ بھی اسی لیول پہ آ جائیں گے. یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکان والا ہے یا کوئی بھی ایسا جن کے ساتھ ہم بات کریں، وہ بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی شخص دوسرا جو آتا ہے وہ جو ہے اپنے اخلاقیات کا دامن وہ ہاتھ میں نہیں رکھتا، اور وہ بہت ہی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر سچویشن خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ پھر جب ایسی چیزیں یعنی اخلاقیات کے دائرے سے یہ نکل جاتی ہیں، پھر دونوں طرف جب وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ قانون کے دائرہ اختیار میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان دونوں کا آپس میں باہمی تعلق ہے، یعنی ایک کے ساتھ دوسرا مربوط ہوتا ہے. پھر گل کرائسٹ کہتے ہیں کہ گل کرائسٹ کے مطابق ریاست کا اخلاق سے براہ راست تعلق ہوتا ہے. ریاست عوام کے اخلاقی اصولوں کے مطابق قانون سازی کر کے اخلاقی مقاصد کو مکمل کرتی ہے، اور ایسے قوانین کو نہیں بننے دیتی جو اخلاقی قدروں کو تلف کرتے ہوں. گیل کرائسٹ کہتا ہے کہ اگر ملک میں اخلاقی انحطاط ہو، یعنی اخلاق موجود ہی نہ ہوں، لوگ نہ اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوں، تو قوانین میں اچھائی تلاش کرنا بے سود ہوتا ہے. یعنی اگر لوگوں کے اندر اخلاقیات موجود ہوگی، لوگ اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھیں گے، لوگ اچھے طریقے سے جو ہے چیزوں پر عمل درآمد کرتے ہوں گے، تو یقیناً جو قوانین ریاست میں بنیں گے وہ ان قوانین پر بھی عمل کریں گے. لیکن اگر لوگوں کے اپنے اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ یقیناً قوانین پر بھی عمل درآمد کرنے سے ہچکچائیں گے. پھر اس کی یکساں بنیاد ہے، یعنی قانون اور اخلاقیات کے اصول عوام کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. عوام کی مرضی کے بغیر جو ہے یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، اور پھر یہ عوام کی عادات بن جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے فلاحی ریاست. فلاحی ریاست کے اندر جو ہے کئی رضاکارانہ قسم کے جو امور ہوتے ہیں وہ اخلاقی اصولوں کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں. مثلا لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے جو بھی کام کرنا ہے، معاشرے کے اندر اخلاقیات کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. جب آپ کے معاشرے کے اندر اخلاقیات موجود ہوں گی تو ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کسی دوسرے کی مدد کرنی ہے، کسی ضرورت مند کے لیے ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے، ان کی مالی مدد کرنی ہے، ان کی اخلاقی مدد کرنی ہے. یا خدا نخواستہ جو ہے ملک کے اندر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، بہت زیادہ بارشیں ہو گئیں، اور جو ہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو اس میں فوراً جو ہے یہ انسانوں کے اندر کی اخلاقیات ہی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مذہب نے ہمارے اندر کریٹ کی ہیں کہ ہم فوری طور پر پھر دوسروں کی مدد کے لیے بھاگتے ہیں. تو اسلامی تصور جو ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اسلامی نظام میں قانون اور اخلاقیات کا گہرا تعلق ہے. نئے قوانین ان اخلاقی اصولوں کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں جنہیں اسلام تسلیم کرتا ہے، اور اگر اسلام جو ہے ان کو تسلیم نہیں کرتا تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف پیدا نہیں ہو سکتا، باہم اخوت اور پیار نہیں پیدا ہو سکتا، ضرورت مندوں کی کفالت نہیں ہو سکتی، دیانتدار اور سچائی پر مبنی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. اب ڈفرنس بھی واضح ہے کہ قانون جو ہے وہ ٹھوس حیثیت میں ہوتا ہے، یعنی رٹن ہوتا ہے اور اس کو لاگو کیا جاتا ہے، اور اس کو لاگو کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرواتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر نہیں عمل درآمد جہاں جہاں ہوتا پھر اس کے بعد پولیس کا محکمہ ہے جو کہ نا عمل درآمد کرنے والوں کو یا قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑتے ہیں، اور پھر عدلیہ ہے جس نے ان کو سزائیں دینی ہوتی ہیں. اور اخلاقیات جو ہے وہ کہیں بھی ریٹن موجود نہیں ہے. اخلاقیات کی دین کے اندر ریٹن ضرور چیزیں ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. پھر آتا ہے اس میں ظاہر اور باطن کا فرق.
ظاہر اور باطن سے مراد یعنی قانون اور اخلاقیات کا تعلق فرد سے ہے، لیکن قانون محض ظاہری افعال اور کارکردگی پر اثر انداز کرتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ نے جو ہے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے دیکھتا ہے. مثلا کسی بندے نے قتل کر دیا، نظر آ رہا ہے، تو وہ یقیناً قانون کی گرفت میں آئے گا. کسی نے دوسرے کو مارا ہے، اس کا میڈیکل ہوگا، اس کی چوٹوں کا تجزیہ کیا جائے گا کہ واقعی مار پڑی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اس پر دفعات نافذ ہوں گے. لیکن اخلاقیات سے آری کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی مکاری کر رہا ہے، کوئی قانون کی گرفت میں ایسے شخص پھر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے ظاہر اور باطن کا. یعنی جو قانون ہے وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، جبکہ اخلاقیات جو ہیں وہ باطن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. پھر آتا ہے جی سزا کا طریقہ. اب قانون کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پکڑے جائیں گے اس پہ دفعات لگیں گی، سزا عدلیہ جو ہے وہ سزائیں دیں گی. لیکن جب حقوق کے متعلق بات کرتے ہیں تو حقوق کے اس میں یہ جو ہاں جی حقوق کی یا اخلاقیات کی، ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اخلاقیات جو ہیں وہ اس میں معاشرہ ہی سزا دے سکتا ہے. یعنی معاشرہ جو ہے کسی کو برا بھلا کہے گا، اس کو لعنت ملامت کرے گا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ دے گا، بائیک آؤٹ کر دیں گے، اور جو ہے وہ کہیں گے کہ اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. یعنی یہی صرف وہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. پھر آ جاتے ہیں جی حقوق. حقوق آپ کو پتہ ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، قانونی حقوق اور اخلاقی حقوق. تو ریاست صرف قانونی حقوق کی حفاظت کرتی ہے، اخلاقی حقوق کا تعلق جو ہے وہ قوانین سے نہیں ہوتا. پھر جو ہے وہ مثلاً جیسے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی، یہ آپ کے اپنے اختیار میں، یہ معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، یہ قانون کے ساتھ نہیں. پھر آتا ہے جی قانونی اور اخلاقی ضابطوں میں فرق. یقیناً قانون کا ضابطہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کی اب اخلاقی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ حسد نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ مت بولو، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ قدغنیں نہیں ہیں. مطلب اس طرح کسی کوئی سزا باقاعدہ طور پر نہیں ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر سزا یہاں پر دی جائے گی. لیکن ہمیں یہ ڈرا دیا گیا ہے، ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین کے اندر اگر ہم ایسا کریں گے تو آگے جا کے ہمیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ چیزیں سامنے لے آتے ہیں. یہ ایک نیچرل کہہ لیں کہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے ذریعے ہمیں وہ سزائیں ملتی رہتی ہیں. اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کیونکہ وہ ظاہری افعال کو دیکھ کے کرتے ہیں، باطنی کو نہیں کرتے، لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے اور اللہ جو ہے ہمیں وہ پھر مختلف انداز سے اس کی سزائیں دیتا رہتا ہے. اس میں مثبت اور منفی رویے ہوتے ہیں. مثبت رویے ہوتے ہیں، لوگ قوانین کا احترام کرتے ہیں، پابندیوں پر عمل کرتے ہیں اور بہت اچھا وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں. کچھ فیملیز آپ دیکھیں کہ بہت ہی ہر لحاظ سے وہ آئیڈیل لگتی ہیں، لیکن کچھ افراد جو ہیں وہ نہ تو ملکی قوانین کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی وہ جو اخلاقیات کا خیال کرتے ہیں. پھر آتا ہے جی قانون اور رائے عامہ. اب قدیم زمانے کے اندر تو بادشاہتیں تھیں، تو